5-10 منٹ 5-7 منٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرات، پہلا رکوع ہے اور پہلے رکوع میں اللہ جل وعلا شانہ نے عورتوں کے ناموس کے تحفظ کے لیے پورے سورہ نور کو نازل فرمایا۔ چادر اور چار دیواری، اس کا خیال، اس کے حدود، اس کی پاسداری، اس کے حقوق، اس کے رائٹس، اس میں کیسے رہنا چاہیے، کون سے لوگ ہیں جن کو اس میں ایکسس ہونا چاہیے، کون سے لوگ ہیں جنہیں ایکسس نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے احکام بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر۔ ابتدائی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت، اگر ان پر جرم ثابت ہو جائے تو انہیں لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارو اور ان پر کوئی ترس نہ کھاؤ۔ یعنی انسان کا ایک رویہ، ایک صفت جو بہت گھناؤنا ہے کہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال دے، خطرناک بات۔ اسلامی معاشرہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، میں کچھ احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ہر طرف اس وقت یعنی زنا کی طرف لے جانے کے لیے بہت سے ہمارے پاس چارمنگ ہے اور بہت سے خواہشات ہیں آج اس زمانے میں۔ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ حدیثیں سنیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ان کے سامنے درپیش ہو تو انہیں یہ احادیث یاد کر کے خوف خدا پیدا کر لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہل برقرار رہے گا، شراب پی جائے گی اور زنا کا ظہور ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے حضور نے زنا کے بارے میں فرمایا، زنا عام ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اللہ اکبر، اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ تو پھر بندہ کہاں جائے گا؟ اب وہ کون سے شخصیات ہیں؟ ذرا سا ٹٹول کے دیکھیں اپنے ارد گرد معاشرے میں، اپنے اندر بھی۔ نمبر 1، بوڑھا زانی، ایک ہے بوڑھا اوپر سے زنا کرتا ہے۔ جھوٹا بادشاہ، سردار یا حاکم، جو جھوٹے وعدے کرتا ہے، پورا نہیں کرتا۔ متکبر فقیر، ایک تو مال نہیں ہے اوپر سے تکبر ہے اس کے پاس۔ چلو ایک مال ہوتا تو تکبر کرتا تو ایک ریزن بھی موجود تھا کہ بھائی مال ہے اور تکبر کر رہا ہے۔ مال بھی نہ ہو، تکبر کر رہا ہو، لہذا صرف یہ جو باہر غریب فقیر ہیں ان کو یہ مت سمجھے کہ قابل رحم ہے۔ اگر انہوں نے بھی کوئی خدا نخواستہ حدود شرع کے خلاف کوئی کام کیا تو ان کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، زنا ایک ایسا عمل ہے، توجہ چاہوں گا، زنا ایسا عمل ہے، صرف یہ آپ کے اپنے اندر نہیں بلکہ آپ کے رزق پر بھی، آپ کے خصلتوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زنا سے بچتے رہو کیونکہ اس میں 4 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کے چہرے سے رونق چلی جائے گی، بدصورت ہو جائے گا، بے رونق ہو جائے گا اس کا چہرہ، بالکل جناب منحوس ہو جائے گا وہ شخص زنا کرنے والا۔ نمبر 2، رزق اس کا منقطع ہو جائے گا، وہ رزق کے معاملات میں پکڑ لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے گا، آقا فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر نے بیان فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زنا فقر پیدا کر دیتا ہے، انسان کو فقیر کر دیتا ہے، یہ ایسی بری گھناؤنی عادت ہے۔ لہٰذا بچوں سے میری گزارش ہے کہ بچوں یہ سارے معاملات کو سامنے رکھو، نکاح کیا جائے، شادی کی جائے، حلال راستہ اختیار کیا جائے، خبردار کبھی بھی غلط راستے پر چلنے کی کوشش بھی نہ کرنا، حالات بڑے ناسازگار ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، عادتاً زنا کرنے والا، یعنی مستقل جو زنا کرتا ہے، بار بار زنا کی لت میں لگا ہوا شخص، اس کے بارے میں فرمایا بت پرست کی مثل ہے، گویا کہ وہ بت پرست ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ۔ ایک اور حدیث سنیے گا، آقا فرماتے، ابن عباس نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بستی میں زنا اور سود کا ظہور ہو جائے انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا ہے۔ سود عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے جس بستی، انہوں نے اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث اور سن لیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، جو شخص اس عورت کے بستر پر بیٹھا جس کا شوہر غائب ہو، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو قیامت کے اژدہوں میں سے کوئی سیاہ اژدہا بھموڑ رہا ہو، سیاہ اژدہا کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ زنا ایک بہت ہی بدترین عمل ہے جس سے ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ اس کا سلوشن یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم نکاح کو آسان کریں،
ٹپیکل نہ کریں. نکاح جتنا آسان ہوگا اتنا آپ کے زنا کے معاملات آسان یعنی کہ مشکل ختم ہو جائیں گے, یعنی دور ہو جائیں گے لوگ. اچھا, آج ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پہلے رکوع کے اندر فرمایا زنا کے زانیہ اس کے اوپر حد لگائی جائے گی. زانیہ یا زنا کی تہمت لگانے والا اس پر حد لگائی جائے گی. حد سرقہ, اگر کسی نے چوری کیا اس پر حد لگائی جائے گی. شراب پینے والے پر حد لگائی جائے گی. قتل کرنے والے پر حد لگائی جائے گی. اب میں یہاں پر ایک بڑا حساس موضوع عرض کر رہا ہوں, چونکہ ٹائم اتنا تھا نہیں اس لیے میں صرف اس موضوع کو ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک میڈیا ٹاک شو کے اندر ایک صاحب بہت مشہور ہوئے اور انہوں نے ٹاک شو کے اندر یہ آن ریکارڈ بات ہے, انہوں نے جس چیز کو پروموٹ کیا, سامعین جو ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کا علم نہیں ہوتا کہ سامنے والا کیا خیانت کر رہا ہے, سامنے والا کیا غلطیاں کر رہا ہے, سامنے والا کیا چھپا رہا ہے. یعنی جو اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہا ہے وہ کہاں کہاں جو ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے. یہ تو عام آدمی نہیں پہچانے گا نا. اب دیکھیے ایک میڈیا ٹاک شو کے اندر ایک صاحب ہے جن کا ذکر میں برملا بار بار کر رہا ہوں, جاوید احمد غامدی. جاوید احمد غامدی نے ایک میڈیا ٹاک شو کے اندر انہوں نے کہا کہ حد کا لفظ احادیث میں نہیں ہے, یہ بعد میں فقہائے کرام نے وضع کیا ہے. لفظ حد انہوں نے کہا کہ لفظ حد جو ہے, یہ جو حد کی بات کی جائے, زنا کے احکام پر حد لگانا, شراب یعنی کہ خمر پر حد لگانا, حد خمر ہے یا حد سرقہ ہے, اس پر حد جو ہے یہ احادیث میں ذکر نہیں ہے, اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. باقاعدہ آن ریکارڈ انہوں نے کہا کیا قرآن میں ذکر نہیں ہے, احادیث میں ذکر نہیں ہے, بعد کے فقہا نے اس کو وضع کیا ہے. یعنی کہ یہ اصطلاح فقہا کی اصطلاح ہے, احادیث کی اصطلاح نہیں ہے. چنانچہ اس شخص کا علمی معیار دیکھیے گا آپ, جو یہ باتیں میڈیا پر آ کر کہہ رہا ہے, اور ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل جو ہماری پرسنالٹیز ہیں اس نے جناب متاثر کیا ہے. اب وہ بیچاروں کے پاس انگریزی کا علم ہے, ادھر ادھر کا علم ہے, وہ بیچارے کہاں سے جا کے ڈھونڈیں گے کہ لفظ حد جو ہے یہ اصطلاح قرآن کی ہے, حدیث کی ہے یا فقہا کی ہے. چنانچہ حدیث نمبر سنیے گا, 2 حدیث ذکر کر رہا ہوں. حدیث نمبر 4063 صحیح مسلم, حدیث نمبر 2234 صحیح بخاری, اس میں حد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور آگے چلیے گا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 20 مقام پر اللہ کے رسول نے لفظ حد کا ذکر فرمایا ہے. اور وہ میڈیا اسکالر کیا کہتے ہیں کہ یہ حد لفظ جو ہے یہ حدیث میں نہیں آیا ہے, اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے, سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, فقہائے کرام نے اس کا ذکر کیا ہے. سوال کرنا چاہتا ہوں حضرات, یہ نقطۂ نظر نہ ہوا؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو غامدی صاحب کا نقطۂ نظر ہے. نہیں, غامدی صاحب کا نقطۂ نظر نہیں ہے, بلکہ ایک چیز موجود ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ نقطۂ نظر نہیں ہے. اگر آپ کو یہ خام خیالی آ جائے کہ بھائی یہ تو ان کا نقطۂ نظر ہوگا, نا, انہوں نے کیا کیا, آن ریکارڈ انہوں نے آ کر لوگوں کے سامنے ایک مین اسٹریم میڈیا پر آ کر آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ رائے قائم کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرا نقطۂ نظر یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں, تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, تو یہ آپ کا نقطۂ نظر نہیں بلکہ آپ انکار قرآن انکار حدیث کر رہے ہیں. لہذا چند سوالات پوچھنا چاہوں گا. اگر حد سے متعلق اتنی بڑی بات آپ کو معلوم تھی یا نہیں تھی, 2 میں سے ایک بات, کہ 20 حدیث کے اندر حد کا لفظ آیا ہے, تو ہم سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ کو لفظ حد کے بارے میں, حدیث کے بارے میں یہ علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر وہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا, تو آپ کا علم تو بہت سطحی ہے, لہذا آپ پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کہ جس آدمی کو اتنا علم نہ ہو کہ جو یعنی کہ اتنے عام 20 احادیث میں جس کا ذکر آ رہا ہے, اور وہ اس شخص کو کے سامنے لفظ حد بیان کیا جا رہا ہے, اور وہ کہتا ہے میں بہت بڑا اسکالر ہوں, میں جناب مجتہد ہوں, میں فقیہ ہوں, میں فلاں ہوں, تو لہٰذا آپ کا علم سطحی ہے. اچھا نہیں, آپ کو پتا تھا, آپ کہیں گے نہیں مجھے معلوم تھا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا تھا, پتہ ہونے کے باوجود آپ نے لفظ حد معلوم کرنے کے باوجود آپ نے اس کو کیا کیا, آپ کو کیا کہیں گے, آپ خائن ہیں, آپ نے حدیث کو چھپایا. علمی دیانت نہیں کہیں گے اس کو, آپ کو جو ہے کتمان حدیث کہا جائے گا, کتمان علم کہا جائے گا, علم کو چھپانے والے کہے جائیں گے. یا پھر میں آپ سے ایک بڑھ کر بات کہوں گا, سنیے گا, اگر آپ کو یہ احادیث پتہ تھیں اور پتہ ہیں اور پھر بھی آپ اس کو نہیں مانتے تو اس کو انکار حدیث کہا جاتا ہے, اس کو انکار حدیث کہا جاتا ہے. لہٰذا انکار منکرین حدیث کے فتنے میں آپ شامل ہیں.
تو حضرات ذی وقار سامعین سادہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں، تو میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں، یہ کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں، تو یہ اجماع کا انکار کرتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآن اور حدیث کے اندر لفظ حد کا ذکر موجود ہے، اور جو آ کر کہا جاتا ہے بار بار کہ حد نہیں، یہ نئی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، اور پورے اجماع امت کے 1400 سال کے پورے احکام کو یہ کیا کر رہے ہیں، 1400 سال کے احکام کو ایک طرف لپیٹ کر کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو مان لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ آج کا میرا یہ عنوان تھا کہ جو میں آپ کے سامنے یہ سورہ نور کی روشنی میں یہ آپ کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ سورہ نور کی ابتدائی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ واضح طور پہ حکم موجود ہے کہ زانی کے بارے میں کیا کہا گیا، زانیہ کے بارے میں کیا کہا گیا، اور اس پر اگر کسی نے تہمت لگائی کسی پاک دامن خاتون کے اوپر تو اس کے بارے میں احکام موجود ہے، اور احادیث میں اس کے صراحتاً ذکر موجود ہے۔ اس کو لفظ حد سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ فقہا کی اصطلاح نہیں ہے، یہ حدیث کی اصطلاح ہے، یہ حدیث کی اصطلاح ہے۔ لہذا جو شخص حد کے لفظ کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ انکار حدیث کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ کل والی حدیث کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کیا فرمایا تھا آقا نے؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تم سے ایسی باتیں کہیں گے جو تمہارے باپ داداؤں نے کبھی نہ سنی تھی اور نہ تم نے کبھی سنی تھی۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا نے 20 مقام پر حد کا لفظ بیان کیا ہے، تو پوری امت مسلمہ تو روایت کرتی آئی ہوگی، یہ بات ایسی کر رہے ہیں جو آج سے پہلے ہمارے باپ داداؤں نے نہیں سنی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ گمراہ لوگ ہیں، ان سے دور رہنا، تم ان سے دور رہو، یہ تم سے دور رہے، ورنہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔